قسم کی حمد و ثنا ہو اس وحدہ لا ذات شریک کے لیے جو کہ تمام جہانوں کا خالق ہے، مالک ہے اور رازق ہے۔ اس کے بعد ان گنت درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس مطہرہ مبارکہ پہ کہ جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز انسائٹ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ امین۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم جس شخصیت سے آپ کا تعارف کروانے جا رہے ہیں، ملاقات کروانے جا رہے ہیں، وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ میری مراد علاقہ پی پی چون کی معروف سیاسی و سماجی شخصیت فرزند قلعہ حاجی عاطف منیر دوگل صاحب ہیں۔ سر، سب سے پہلے تو میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے آج عید الاضحیٰ کے پر مسرت موقع کے اوپر ہمیں اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم عنایت فرمایا۔ سر، سب سے پہلے تو میری طرف سے اور میری پوری ٹیم کی جانب سے آپ کو عید الاضحیٰ کی خوشیاں مبارک ہوں۔ اچھا سر، میرا آج عید الفطر کے یہ انتہائی پر مسرت موقع کے اوپر آپ سے یہ ایک چھوٹا سا کویشچن ہے کہ آج کے دن کے حوالہ سے آپ اپنے حلقہ کی عوام کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ امین صاحب، آپ کا اور آپ کی ٹیم نیوز انسائٹ کا میں بے حد مشکور ہوں کہ آپ دوست آج میرے پاس عید الاضحیٰ کے دن تشریف لائے۔ سب سے پہلے میں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو عید مبارک کہتا ہوں، اور اس کے بعد آپ نے سوال کیا کہ آج کے دن کے حوالے سے کیا میسج دینا چاہیں گے۔ تو میسج سمپل ہے کہ آج کا دن اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور ہم جو بھی قربانیاں کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ مستحق ہیں اور جو لوگ قربانی نہیں کر پا رہے ان کو ہمیں اپنے ساتھ ملانا چاہیے اور ان کے ساتھ مل کر عید کی خوشیاں منانی چاہیے۔ اچھا عاطف بھائی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کا جو لقب ملا ہے کہ فرزند قلعہ، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ یہ آپ کو فرزند قلعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیں حافظ صاحب، فرزند قلعہ ایدار سنگھ کا لفظ یہ مجھے اس وقت میرے ساتھ جڑا کہ جب آپ بھی یہاں کے متعلقہ رہنے والے ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے کہ قلعہ ایدار سنگھ میں جب یہ سڑک نہیں بنی تھی، حافظ آباد روڈ کی بات کر رہے ہیں۔ حافظ آباد روڈ کی بات کروں، جب یہ سڑک نہیں بنی تھی اور عبداللہ پور کے مقام پہ شاید آپ کو یاد ہو کہ عبداللہ پور سے لے کے الہی میرجال تک بہت زیادہ سڑک ٹوٹ چکی تھی، اور وہاں پہ پانی اتنا ہوتا تھا کہ ہر روز وہاں پہ گاڑیاں الٹتی تھی، ٹریفک جام ہوتی تھی اور گھنٹوں ٹریفک جام ہوتی تھی۔ اس وقت میں وہاں سے گزر رہا تھا تو میرے سامنے بھی اسی طرح کچھ لوگ وہاں پہ گرے چاند گاڑی سے، تو میں نے سوچا کہ یار اس رستے کو کچھ ٹھیک کرنا چاہیے، اس کو کھلوانا چاہیے۔ تو میں اس وقت جب میں نے یہ فیصلہ کیا تو پھر میں نے اپنی وہاں پہ مشینری منگوائی، اور میرا کنسٹرکشن کا کام ہے، مشینری ہمارے پاس اویلیبل تھی، تو میں نے لڑکوں کو کہا کہ ادھر مشینری لگائیں اور اس رستے کو ٹھیک کریں اور یہاں سے پانی نکالیں اور یہاں پہ راستہ ہموار کریں تاکہ لوگ یہاں سے فیسیلیٹیٹ ہو سکیں، گزر سکیں۔ تو اس وقت جب وہاں پہ کام چل رہا تھا تو جب وہ راستہ ٹھیک ہوا تو پھر ایک قلعہ ایدار سنگھ کے یا آپ کے کچھ صحافی بھائی ہیں، انہوں نے فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ لکھا کہ جب گاڑیاں الٹ رہی تھیں، لوگ پھنس رہے تھے، لوگ گھنٹوں ذلیل و خوار ہو رہے تھے، تو اس وقت میں کسی کو خیال نہ آیا اور پھر ایک فرزند قلعہ ایدار سنگھ اٹھا اور اس نے راستہ ہموار کر کے ٹریفک کو چلا دیا اور راستے کو کھلوا دیا۔ تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں فرزند قلعہ ایدار سنگھ۔ تو اس وقت وہ مجھے اچھا لگا، تو میں نے پھر اپنے ساتھ یہ فرزند قلعہ کا لقب جو ہے اس کو اپنے ساتھ اٹیچ کر دیا۔ اچھا سر، میرا آپ سے یہ نیکسٹ کویشچن ہے کہ آپ ماشاءاللہ ایک کنسٹرکشن کمپنی کو چلا رہے ہیں، آپ ایک اچھے بزنس مین ہیں، پورا آسائش آپ زندگی گزار رہے ہیں، سیاست میں آنے کا فیصلہ کیسے کریں؟ دیکھیں، میں سیاست بالکل مجھے سوٹ نہیں کرتی، میں اپنا کاروبار خود کرتا ہوں۔ میں چھوٹی عمر میں کاروبار میں آیا، الحمدللہ میں نے کاروبار میں اچیومنٹ کی ہے۔ میں C6 میری فرم تھی اور میں اس کو اپنی محنت کے بل بوتے پہ الحمدللہ اس کو نو لمٹ پہ لے کے گیا ہوں۔ تو میں اپنا کاروبار کرتا ہوں، سیاست مجھے سوٹ نہیں کرتی، مگر
سیاست میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسان کے خون میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ بائی برتھ ہوتی ہے. اس میں جب انسان آنا بھی چاہے تو اگر اس کے اندر یہ جراثیم نہ ہو تو وہ آ نہیں سکتا، ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام ہے، ٹھیک ہے. یہ میرے اندر اللہ تعالیٰ نے جراثیم رکھا ہے، جس کی وجہ سے جب بھی میں قلعہ ادار سنگھ آتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ میں نے قلعہ ادار سنگھ کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا. آپ آئندہ آنے والے الیکشن کے اندر تیار ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیں میں نے تو اس وقت الیکشن اناؤنس کیا کہ کوئی میرے پاس پارٹی نہیں ہے، کوئی میں کسی پارٹی کی خواہش بھی نہیں رکھتا، ٹھیک ہے. قلعہ ادار سنگھ سے کینڈیڈیٹ بھی موجود تھے جب میں نے الیکشن کا فیصلہ کیا، تو انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے. تو اس کا مطلب کہ آپ آزاد امیدوار کی حیثیت سے آئندہ آنے والے الیکشن کے اندر حصہ لے رہے ہیں؟ نہیں، میں نے آزاد الیکشن کا جب فیصلہ کیا تو وہ 14 مئی والا الیکشن تھا. اگر الیکشن 14 مئی کو ہوتا تو میں آزاد حیثیت سے الیکشن لڑتا. اب دیکھتے ہیں، حالات نے کروٹ کھائی ہے تو دیکھتے ہیں اس کے آگے حالات کے مطابق سیاسی بیک گراؤنڈ بھی ہمارے یعنی کہ سامنے ہے، علاقہ کے اندر بھی ہے، آپ کے کام جو ہے وہ بھی دکھائی دے رہے ہیں، اور آپ کا علاقہ کے لیے کچھ کر گزرنے کا جو ہے نا جذبہ وہ بھی لوگ فالو کرتے ہیں، اور آپ کا ایک ہلکا احباب ہے. اگر کسی بھی پی ڈی ایم کی جانب سے یا پی ٹی آئی کی جانب سے آپ کو ان کی پارٹی کے الیکشن سے ٹکٹ کا اگر کہا جائے تو کون سی پارٹی کو چوز کریں گے؟ اصل میں وہ سب بات پتہ کیا ہے کہ دیکھیں میں نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا. کیوں کیا؟ کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں ایوان میں پہنچ کے میں اپنے قلعہ ادار سنگھ اپنے حلقہ پی پی 54 کی نمائندگی کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، ٹھیک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے جتنی دیر تک نمائندے درست نہیں ہوتے اتنی دیر یہ آپ کے معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے. آپ گراؤنڈ سے آپ کے انتخابات ٹھیک ہوں گے، آپ کا انتخاب ٹھیک ہوگا، آپ کے نمائندے درست ہوں گے، تب جا کے تبدیلی آئے گی. تو دوسری بات جو آپ نے کہی ہے کہ کس پارٹی کا انتخاب کریں گے، دیکھیں میرا عزم ہے کہ میں نے اپنے قلعہ ادار سنگھ اپنے علاقے کے لیے کام کرنا ہے. میری یہ خواہش ہے، میرا یہ جذبہ ہے. تو میں نے یہ کام کرنا، کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ تو ملنا پڑے گا. دیکھیں میں انڈیویجول تو میں نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں آگے حالات جس طرف جاتے ہیں، انشاءاللہ قلعہ ادار سنگھ کے لوگوں سے مل کے فیصلہ کریں گے. سب سے ضروری میرے لیے قلعہ ادار سنگھ ہے، ٹھیک ہے. میں اس کے لیے آیا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی جذبے سے آیا ہوں کہ میں نے اپنے شہر اور اپنے علاقے کے لیے کچھ کرنا ہے. تو جہاں پہ ہماری بہتری ہوگی، جہاں پہ انشاءاللہ میں سمجھوں گا میرے علاقے کا فائدہ، وہاں پہ جائیں. اچھا عطا بھائی، کسی بھی خوشی کے موقع پر دیکھیے آج عید الاضحیٰ کا ایک پرمسرت موقع ہے، ٹھیک ہے نا. ہم نے آپ کو کہا کہ آپ ہمیں انٹرویو کروائیں، ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح آپ خوشی میں جاتے ہیں، غمی میں جاتے ہیں، آپ کو کہیں سے کوئی فون کال آ جاتی ہے، آپ کا کوئی ووٹر کوئی سپورٹر آپ کو کسی کام کے سلسلہ میں بلاتا ہے، پرسنل لائف تو پھر افیکٹ ہوتی ہوگی. دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ عوامی نمائندہ جو ہوتا ہے اس کی پرسنل لائف ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو میں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے میں نے تو جب سے ہوش سنبھالی ہے، میں کام میں بھی آیا ہوں تو میں نے محنت سے لگن سے کام کیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کام میں بھی آیا ہوں. میں پرسنل لائف ضرور بندے کا دل کرتا ہے سکون کرنے کو، مگر جب اب میرا بزنس سیٹ تھا تو اس سے آگے سکون کا میرے پاس موقع تھا، مگر میں نے وہ سکون کی راہ نہیں چنی. میں نے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے علاقے، اپنے حلقے کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے وہ راستہ چنا. میں اپنا سکون نہیں چاہتا. انشاءاللہ پرسنل لائف کو چھوڑ کے اس عمل میں داخل ہوں. ہم نے بھی دیکھا ہے کہ آپ جو روایتی سیاستدان ہیں ان سے ہٹ کر سیاست کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ اکثر کہیں خوشی کے موقع پہ تو چلو گڈ اینڈ ویل بات نظر آتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، لیکن کہیں غمی کے خوشی کے اندر کہ وہ غمی کے اندر جب بھی کوئی سیاستدان جاتا ہے وہاں بھی وہ بھی ایک فوٹو سیشن ہوتا ہے، پھر اس کو اپلوڈ کرتے ہیں. یہ کیسی سیاست ہے؟ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں اس کو بہتر نہیں سمجھتا. دیکھیں پتہ کیا ہے، میں بھی لوگوں کی غمی خوشی میں شامل ہوتا ہوں، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ یہاں پہ میرا کوئی دکھاوا نہ ہو، ٹھیک ہے. سب سے جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا پہ جہاں پہ ہمارے سیاستدان جاتے ہیں، سب سے پہلے جب وہاں پہ بیٹھتے نہیں ہیں تو ان کی فوٹو سیشن شروع ہو جاتی ہے، جنازوں میں ہوں، فاتحہ پہ ہوں. مگر میں اس سے اچھا نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے. میں آج تک بھی
کبھی آپ میری تصویر نہیں دیکھیں گے کسی فاتحہ کی یا کسی جنازے کی میں نے اپنے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کی ہو. یہ غلط حرکت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی سننے والے سیاستدان ہیں، ٹھیک ہے، یہ حرکت میں غلط سمجھتا ہوں، نہیں ہونی چاہیے. آپ سانحہ 9 مئی کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں؟ سانحہ 9 مئی بہت افسوسناک واقعہ. میں نے پیچھے ایک دفعہ اپنے ایک فنکشن پہ سپیچ بھی کی تھی، اور میں نے اس کی بھرپور مذمت کی تھی. افسوسناک واقعہ، اس کے اوپر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے. میں اس کو ایک افسوسناک واقعے کی نظر سے ہی دیکھتا ہوں. اگر غیر سیاسی جماعتوں کو ہم سیاسی مداخلت سے روکیں کہ وہ سیاسی مداخلت نہ کریں تو کیا لگتا نہیں ہے کہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، پتہ کیا بات ہے، یہ جو عوام کے ذہن میں ایک لفظ بٹھا دیا گیا ہے کہ ہر چیز میں اسٹیبلشمنٹ انوالومنٹ کرتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا پہ اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ ہوتی ہے، پوری دنیا پہ ہوتی ہے. اس کے بغیر نظام نہیں چلتا، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ پاکستان میں اگر کچھ لوگوں کو شکوہ ہے، گلہ ہے کہ کچھ زیادہ ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان سے بیٹھیں، ٹیبل ٹاک کریں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے گھروں پہ، ان کے شہداء کے مجسموں پہ، ان کے گھروں کو آگ لگائیں، ان کی بے حرمتی کریں. یہ افسوسناک واقعہ. دیکھیں، گھر میں اگر ہم رہتے ہیں وہاں پہ ہمارے احترام کے رشتے بھی ہیں، ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں کوئی اس میں پرابلم ہو تو ہم آپس میں بیٹھ کے بات کریں، نہ کہ یہ کہ پوری دنیا سنے ہم اپنے گھر کو ہی آگ لگا دیں. میں اسے افسوسناک واقعے سے نظر سے دیکھتا ہوں، اور اس کی بھرپور مذمت پہلے بھی کرتا رہوں، آگے بھی کرتا رہوں گا انشاءاللہ. اچھا، جب آپ سیاست میں نہیں آئے تھے، آپ کا ایک حلقہ احباب تھا، کچھ آپ سے راضی بھی ہیں، کچھ آپ کے ساتھ بھی ہیں، اور کچھ تو ایسے بھی ہوں گے جو کہہ رہے ہیں کہ سر ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ کمنگ ٹو PP 54. تو ان کا تو پھر آپ سے یہی ہوگا، کچھ نہ خوش بھی ہوں گے آپ سے دوست. دیکھیں، پتہ کیا بات ہے، سیاست کسی کے باپ کی جگیر نہیں ہے، ٹھیک ہے. جس طرح ہمارے پاس لوگوں نے اسے کاروبار بنا لیا، میں تو سمجھتا ہوں لوگوں نے کاروبار بنا لیا. دیکھیں، یہ معاشرے کی تباہی کرنے والے لوگ ہیں حافظ صاحب، یہ معاشرے کی تباہی کرنے والے لوگ ہیں. ان لوگوں نے معاشرے کو تباہ کر دیا. یہ جو پالیٹکس میں لوگ آتے ہیں یہ رول ماڈل ہوتے ہیں. جب یہ فیم ان کو ملتی ہے تو لوگ ان کو دیکھتے ہیں، فالو کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کردار بہتر ہوں گے، ان کے اخلاقیات بہتر ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کے رویے بہتر ہوں گے، تو معاشرے میں اسی طرح سے ہی کردار بھی بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے، اخلاقیات بھی بہتر ہوگی، اور اسی طرح لوگ ان کو فالو کر کے اسی طرح چلیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیاستدان پیسے کے بل بوتے پہ، یہ ہر طرح سے کوئی ان کا اصول ہی نہیں ہے کہ کس طرح سے ہم نے سیاست کرنی ہے، کس طرح سے نہیں کرنی، ٹھیک ہے. جو ہر حربہ استعمال کرتے ہیں سیاست کے لیے، تو ان لوگوں نے معاشرے کی تباہی کی ہے. ان کو درست ہونا چاہیے، عوام کو ان کا احتساب کرنا چاہیے. میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کا انتخاب ٹھیک ہو، نمائندے ٹھیک ہوں، انشاءاللہ تعالی یہ ملک دوڑے گا. ہم دیکھ رہے ہیں جب سے ہم نے بھی ہوش سنبھالی ہے، آپ بھی ادھر ہی ہیں، یہ جو موروثی سیاست ہوتی ہے اس سے چھٹکارا کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ نہیں، موروثی سیاست اصل میں پتہ کیا حافظ صاحب، دیکھیں، اگر کسی کا باپ سیاستدان ہے، اس نے علاقے کے لیے کوئی بہتر خدمات دی ہیں، اس نے کام کیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج میں بزنس کر رہا ہوں تو میرے بزنس کو اگر تو میرا بیٹا سمجھے گا، اگر وہ فالو کرتا ہے اس کو، اس میں اس کو آگے لے کے چلنے کی صلاحیت موجود ہے، تو پھر وہ بہت اچھا اسے چلا سکتا ہے. مگر اگر اس کے اندر صلاحیت ہی موجود نہیں ہے تو پھر میں اسے زبردستی اس میں لے آتا ہوں تو وہ اس کو تباہ کر دے گا. تو اس لیے پالیٹیشین جو بھی ہیں، اولاد ہر انسان کو پیاری ہوتی ہے، مگر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر وہ کوالیفائی کرتا ہے تو اسے سیاست میں لے کے آئیں، ضرور لے کے آئیں. وہ دیکھیں، جیسے ہماری خوش قسمتی ہے، اف یو ڈونٹ مائنڈ میں آپ کی بات ہو رہا ہوں کہ دیکھیں آپ ایک تاجر ہیں، بزنس مین ہیں، ایک اچھے گھرانے سے تعلق ہے، اور آپ جیسی شخصیات جو ہیں اگر وہ آتے ہیں تو ہماری ڈیولپمنٹ کا کام ہوتا ہے، ہمارے مسائل کا حل ہوتا ہے. تو میرا سوال کرنے کا یہ مقصد تھا کہ کیا ایسے افراد کو آگے آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ نہیں، دیکھیں، پتہ کیا بات ہے، دیکھیں، جن لوگوں کے بچے سیاست میں آ رہے ہیں، یہ ہمیں عوام کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ جن لوگوں کے بچے سیاست میں آ رہے ہیں، ان کے باپ جو پہلے سیاست میں رہ چکے ہیں، ان کے والدین، ان کے چچا، ان کے جو بھی
ان کے عزیز و اقارب ہیں، اگر سیاست میں رہے ہیں تو ان کی کیا کوالیفیکیشن تھی، انہوں نے کیا علاقے کے لیے خدمات دی ہیں، انہوں نے جب ان کو نمائندگی ملی تو انہوں نے ان کی کیا کوالٹیز ہیں جو ظاہر ہوئی ہیں، جو لوگوں نے دیکھی ہیں. اگر تو ان میں تھیں اور لوگ سمجھتے ہیں، انہوں نے یہ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھے تھے علاقے کے لیے اور آگے چل کے ان کے بچے بھی ہمیں اسی طرح فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. اور اگر ان کے والدین بھی، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی یہ انتخاب کرنا چاہیے کہ میں اگر علاقے کو اپنا بچہ آگے بھیج رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو کیا میرا بچہ اس پہ کوالیفائی کرتا ہے، کیا میرا بچہ اس کام کو سمجھتا ہے، کل کو اس نمائندگی کی ذمہ داریاں پوری کر سکے گا. تو یہ اگر کر سکتا ہے تو آنا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا سر، میرا آپ سے یہ ایک سوال ہے جو پرسنل سا ہے کہ ایسا کیا ہے دوسرے سیاستدانوں میں کہ جو وہ PP 54 کی عوام کے لیے نہیں کر سکے؟ آپ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ ایک ارادہ لے کے آئے ہیں کہ میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا؟ یہ کیا جذبہ ہے آپ کا؟ حافظ صاحب دیکھیں، میں نے 2002 سے میں نے اپنے حلقے کی پالیٹکس، جتنے بھی سیاستدان آئے ہیں سب کو نزدیک سے دیکھا. دیکھیں میں ان سب لوگوں کو جانتا ہوں، ان سب لوگوں کو پہچانتا بھی ہوں، کیا کیا کردار ہیں ان کے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2002 سے لے کے 2023 آ گیا، آج 21 سال میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حلقے کی تمام سڑکیں اس وقت ٹوٹی ہوئی ہیں. تمام آبادیاں، بڑی آبادیاں، قلعہ دار سنگھ ہو، لدے والا وڑیچ ہو، کوٹ اسحاق ہو، جتنی بڑی آبادیاں ہیں تمام کے سیوریج سسٹم تباہ ہے. آپ کوٹ اسحاق کی گلیوں میں جا کے دیکھ لیں، لدے والا وڑیچ کی گلیوں میں جا کے آپ دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لوگ کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں. قلعہ دار سنگھ میں بھی آپ، یہ محلہ باغ والا ہے، محلہ یہ ہمارا عباس پورہ قبرستان والا، اور محلے ہیں، ٹھیک ہے، جا کے دیکھ لیں کہ لوگ جنازے بھی پانی سے لے کے گزر رہے ہیں. تو 21 سال میں کیا کیا ہے ان لوگوں نے؟ میں سمجھتا ہوں کہ میرے اللہ نے مجھے جو نالج دیا ہے اور جو اس ڈیولپمنٹ کے کام کو میں سمجھتا ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ میرے حلقے میں جتنے نمائندے موجود ہیں ان میں سے کوئی بھی بندہ سمجھتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر میرے اللہ نے مجھے نمائندگی کا ٹائم دیا، موقع دیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو اس علاقے کی نمائندگی میں کر سکتا ہوں، جو اس علاقے کی ڈیولپمنٹ اور تعمیر و ترقی میں کروا سکتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی سیاستدان نہیں کروا سکتا. ہم نے دیکھا کہ آپ نے جب الیکشن میں، جب آپ نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا تو اس سلسلہ میں آپ نے ایک پروکار الیکشن ریلی کا انعقاد کیا تھا. اس کے بعد سیاسی جو حلقے تھے ان میں کافی ہلچل تھی. دیکھیں میں حافظ صاحب جب سیاست میں آیا ہوں تو اس سے پہلے میں نے کبھی سیاست نہیں کی. میں نے تو آج تک جنرل کونسلر کا الیکشن بھی نہیں لڑا. تو یہ میری ریلی میں جتنے لوگ شریک ہوئے، ہزاروں کے کام، یہ تو مجھے بھی توقع نہیں تھی، ٹھیک ہے، میں بھی نہیں یہ سمجھتا تھا کہ اتنے لوگ آئیں گے. اس دن تو میرا دل جوان ہوا ہے. اس دن تو میں نے یہ دیکھا اور میں نے یہ سمجھا کہ واقعی میرے حلقے کے قلعہ دار سنگھ کے اور PP 54 کے لوگ باشعور ہیں. ٹھیک ہے، اگر میں نے دیکھے روڈ میں کوئی کام کیا، حافظ آباد روڈ کے لیے میں نے اس کے لیے کام کرتا رہا ہوں کارکن کے حیثیت سے، ٹھیک ہے، تو اگر وہ لوگوں کو پسند آیا اور لوگوں نے سمجھا کہ یہ بندہ کام کر سکتا ہے تو اس کا ثبوت جس دن میں نے ریلی نکالی انہوں نے دے دیا تھا. اس دن میرے ریلی کے قافلے میں شاید آپ نے دیکھا ہو، میرے قافلے کے ساتھ کوئی 1000 کے قریب لوگ تو پیدل سفر کرتے رہے. ٹھیک ہے، 4-5 کلومیٹر کی ریلی تھی، اس میں لوگ پیدل میرے قافلے کے ساتھ چلتے تھے اور ان میں ایک جذبہ تھا، ان نوجوانوں کی آنکھوں میں ایک جذبہ میں نے دیکھا. انشاءاللہ تعالیٰ جب الیکشن آئے گا تو وہ نوجوان اور وہ جذبہ جب سامنے آئے گا تو انشاءاللہ ہمیں کامیابی ملے گی. سر آپ کی لائف کا کوئی ایسا واقعہ جس نے آپ کو غم زدہ کر دیا ہو؟ سر میری لائف کا ایک واقعہ جو میں آج تک نہیں بھول سکا، وہ واقعہ جب بھی مجھے یاد آتا ہے تو میں اسی کیفیت میں چلا جاتا ہوں. میں کوئی رات کے تقریباً 1 بجے کا ٹائم تھا تو میں اپنے آفس میں ادھر قلعہ دار سنگھ ہی بیٹھا ہوا تھا. وہاں سے میں اٹھا، جب میں اپنے گھر آیا تو میری گاڑی کے آگے ایک بندہ آ کے کھڑا ہوا اور وہ بہت پریشانی کی حالت میں تھا. اس نے مجھے کہا کہ مجھے آپ کی گاڑی چاہیے. کس لیے جی؟ اس نے کہا جی میری سسٹر جو ہے
اس کی ڈلیوری گھر میں ہی ہوئی ہے اور اس کی بہت حالت خراب ہے اور میں اسے ہاسپٹل لے کے جانا چاہتا ہوں. میں 2-3 گھنٹے سے قلعہ دار سنگھ میں یہاں پہ میں ذلیل و خوار ہو گیا ہوں. مجھے کوئی ایمبولینس نہیں ملی, کوئی مجھے ڈاکٹر نہیں ملا, اور وہ میرے گھر میں تڑپ رہی ہے اور میں نے اسے لے کے گجرانوالہ جانا. تو میں نے فوری اپنے ڈرائیور کو, اپنا ایک بندہ اس کے ساتھ بھیجا. وہ میری گاڑی میں خاتون کو لے کے گئے. عالم چوک جاتے وہ خاتون فوت ہو گئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے پتہ نہیں کتنے حادثات ہوتے ہیں. یہ تو ایک میرے سامنے آیا نا جی, ٹھیک ہے, کہ اتنا بڑا ہمارا قصبہ ہے, 1 لاکھ آبادی کا ہمارا قصبہ ہے, یہاں پہ رات کو کسی کو ڈاکٹر نہیں ملتا, کسی کو ایمبولینس نہیں ملتی, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ عورت ہاسپٹل یا ایمبولینس نہ ملنے کی وجہ سے وہ فوت ہو گئی. تو اس کا ذمہ دار میں بھی ہوں, اس قلعہ دار سنگھ میں رہنے والے جتنے صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ بھی ہیں. تو ان چیزوں کا کون خیال کرے گا؟ دیکھیں, اگر میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنا کاروبار کرتا رہوں اور میں سیاست میں نہ ہوں, تو اس طرح سب لوگ سوچیں گے, تو پھر ان کا کون سوچے گا؟ انہی چیزوں کو دیکھ کے میں نے انشاءاللہ یہ فیصلہ کیا ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ فضل کرے. آئندہ آنے والے الیکشن کو کہاں دیکھتے ہیں, کب تک ہونے والا؟ الیکشن دیکھیں جی, میں جو سمجھتا ہوں نا, الیکشن میرے خیال میں تو گورنمنٹ گھر جائے گی, مگر الیکشن میں سمجھتا ہوں کہ 6 ماہ لیٹ ہوگی. اچھا سر, یہ جو آپ نے واقعہ سنایا انتہائی یہ ایک دردناک واقعہ تھا, تو اس واقعہ سے آپ نے پھر کیا اس کے حاصل کیا کہ آپ علاقہ کی عوام کے لیے, یہاں کے جو عوام تڑپ تڑپ کے گھروں میں اپنی جانیں دے رہی ہیں, پھر آپ کا جذبہ بھی تھا کہ آپ پھر سیاست میں آئے, تو ایسے کیا اقدامات جو آپ کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں حافظ صاحب, کام میں نے جو اس کے بارے میں سوچا, دیکھیں سماجی طور پہ بھی لوگ کام کرتے ہیں, سیاسی طور پہ بھی کرتے ہیں, مگر یہ جو ہماری بنیادی ضروریات ہیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ انسان کسی کو نہیں دے سکتا, عارضی طور پہ دے سکتے, مگر مشکل بنیادوں پہ حکومتیں یہ کام کرتی ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں. تو اس کے بعد یہ جب روڈز کا معاملہ تھا, یہاں پہ بھی ہر روز لوگ مرتے تھے, ہر روز ہم 2-3 بالکل ایسے ڈیڈ باڈیاں دیکھ کے گجرانوالہ جاتے تھے. اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ دے اور ان ماؤں کو صبر دے کہ جن کے لال اس سڑک کے اوپر ڈمپروں کے نیچے کچلے گئے. دیکھیں آج روڈ بن گیا, آج شاید لوگ بھول جائیں, ٹھیک ہے, مگر جن ماؤں کے لال چلے گئے ہیں اور جن لوگوں نے وہ لاشیں دیکھی ہیں وہ نہیں بھول سکتے انشاءاللہ تعالیٰ, یہ میرا ایمان ہے. باقی یہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تو میں نے اس کے بعد یہ فیصلہ لیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ قلعہ دار سنگھ جب تحصیل بنے گا, آپ کو شاید پتہ ہو کہ میں نے تحصیل بناؤ تحریک بھی چلائی تھی, جی, ٹھیک ہے, آگے پھر حکومت ہی ختم ہوگی, نہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ تحریک ہم نے CM پنجاب تک لے کے جانی تھی اور تحصیل قلعہ دار سنگھ بنوا کے واپس آنا تھا. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ سمجھتا ہوں قلعہ دار سنگھ جب تحصیل بنے گا تو یہاں پہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل بنے گا, 1122 کا پراپر ایک یونٹ بیٹھ جائے گا, ٹراما سینٹر بنے گا, انشاءاللہ تعالیٰ فائر بریگیڈ کا آفس یہاں پہ بنے گا, ادر جتنے بھی انتظامی یونٹ ہیں ان کے سب آفس یہاں پہ آ جائیں گے. قلعہ دار سنگھ کے لوگ اپنے شہر میں ہی انشاءاللہ تعالیٰ تمام سہولیات ان کے پاس ہوں گی, مگر ہوں گی تحصیل جب قلعہ دار سنگھ بنے گا. انشاءاللہ تعالیٰ جب لوگ گجرانوالہ نہیں جائیں گے, اپنے شہر میں رہیں گے, وہ یہاں پہ شاپنگ کو ترجیح دیں گے, انشاءاللہ میرے بازاروں کی رونقیں بھی بڑھیں گی, تاجروں کے کاروبار میں بھی اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے, انشاءاللہ تعالیٰ تحصیل کی میری جدوجہد ہے, اور سیاست میں آنے کا ایک یہ بھی میرا مقصد ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ قلعہ دار سنگھ تحصیل بنے, میں ایوان میں پہنچوں اور میں قلعہ دار سنگھ کو تحصیل بنواؤں, تاکہ اس کے تمام انشاءاللہ تعالیٰ مسائل حل ہو سکیں انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا سر, آپ الیکشن کے اندر ایک آزاد امیدوار کی حیثیت سے آئے ہیں, لیکن شنید یہ ہے کہ آپ کے پیپلز پارٹی کے ساتھ بہت اچھے مراسم ہے, بہت اچھے روابط ہے, اس کے اندر کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں بات جو ٹھیک ہے وہ یہ ہے کہ میں پیپلز پارٹی کو پسند کرتا ہوں. بی بی شہید محترمہ بینظیر بھٹو شہید سے میں عشق کی حد تک چاہتا تھا محترمہ کو. میں بہت زیادہ پیپلز پارٹی کو
محترمہ کے وقت میں پسند کرتا تھا. میرا بچپن جب قلعہ دار سنگھ میں بے نظیر بھٹو آئیں تو میں چھوٹا سا تھا. ٹھیک ہے, بچپن کی میری وابستگی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ. میرے والد صاحب پیپلز پارٹی میں رہے, تو پیپلز پارٹی میں ایز اے کارکن میں نے بھی کام کیا, میرے والد صاحب نے بھی کیا. تو پیپلز پارٹی یہ نہیں کہ میرا پیپلز پارٹی کے ساتھ میرے تعلقات بھی ہیں. ٹھیک ہے, مگر جب میں سیاست میں آیا تو وہی میں نے آپ کو بتایا کہ میں قلعہ دار سنگھ کے لیے آیا. تو جو قلعہ دار سنگھ کے لیے بہتر ہوگا, میں نے اپنی خواہشات تو چھوڑ دی. جو قلعہ دار سنگھ کے لیے بہتر ہوگا وہ ہوگا. اچھا, ہر ایک آدمی کی ایک آئیڈیل شخصیت ہوتی ہے. آپ کی سیاست میں کون سی آئیڈیل شخصیت ہے جس کو آپ فالو کرتے ہو؟ دیکھیں جی, میں بالکل فالو کرتا ہوں. میری آئیڈیل شخصیت قمرالزمان قاہرہ صاحب ہے. ایز اے پالیٹیشین میں ان کو لائک کرتا ہوں, ان کو پسند کرتا ہوں. بڑے بھائیوں جیسے تعلقات بھی ہیں. میں قاہرہ صاحب کو پسند کرتا ہوں, میری آئیڈیل شخصیت ہے. اچھا سر, واٹ میسج ڈو یو وانٹ ٹو گیو ٹو دا پیپل آف پی پی 54؟ کون سا ایسا میسج ہے جو کہ آپ اپنی حلقہ کی عوام کو کنوے کر سکیں؟ حلقہ پی پی 54 کی عوام کے لیے حوثہ میرا تو یہی میسج ہے کہ یہ جو الیکشن جنرل الیکشن آ رہا ہے, اس میں ہمیں اپنے انتخاب سوچ سمجھ کے کرنے چاہیے, نہ کہ وہ ہمیں برادریزم کی بنیاد پہ, دھڑے بندیوں کی بنیاد پہ, اور یہ جو سیاسی مداری گھر ہیں اور یہ جو مداری لگاتے ہیں ان کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے. سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے چاہیے. اپنے انتخاب درست کرنے کی ہمیں ضرورت ہے, اور انشاءاللہ تعالی علاقہ کی ترقی ہوگی جب ہمارے نمائندے درست عوام میں اب جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا عطا بھائی, آپ کی لائف کا کوئی ایسا واقعہ کہ جس کو آپ تنہائی میں بھی کبھی یاد آ جائے تو آپ کھلکھلا کے ہنس اٹھے ہوں؟ واقعہ تو بے شمار ہے, مگر میں ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ پیچھے ایک بزرگ میرے کو چچا جان تھے, وہ میرے پاس آئے اور کہتے ہیں کہ پترا پتہ لگا ہے کہ کوپ دا لائسنس تیرا کو ہاتھ پہندا تو وہ بنوا دو. تو میں نے کہا چچا جی انشاءاللہ آپ کریکٹر سرٹیفکیٹ بنوائیں اپنا, اور کوئی ایفیڈیوٹ لگتا ہے وہ دیں, میں کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی کہ آپ کا لائسنس بن جائے. تو انہوں نے ہٹ کے کہا کہ پتر میں بنوانا آل پاکستان میں. میں نے کہا چچا جی میں تو اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ پال پاکستان کا بنوا لاؤں, تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا پنجاب کا آپ کو بنوا دوں گا. وہ پھر کہنے لگے کہ نہ میرا پتر میں تے بنوانا ہے تے آل پاکستان دے بنوانا. تو وہ پاس ایک دوست تھے, تو انہوں نے کہا کہ چچا جی جے تسی اٹک لڑ پو کسی بندے نال تو تسی کلیشن لے کے اندر پیچھے لگ گیا ہو, تو وہ بندہ نسدا رحیم یار ہاں صادقہ بعد کراس کر جائے تو پھر تسی وہ کھڑا چھڑ دیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے ہمارے لوگ سادے بھی ہیں. ٹھیک ہے, چلے جتنا نالج جتنا شعور ہے. اصل میں بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے نمائندوں نے آج تک ہمارے لوگوں کو شعور آنے نہیں دیا. اچھا سر, آپ نے اپنی گفتگو کے اندر جب میں نے آپ سے سوال کیا تو آپ کی جو ایک ویل وشز تھی, جو آپ کے اچھے ٹرمز ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے, قاہرہ خاندان کے ساتھ آپ کا بہت اچھا آپ کا یعنی کہ بڑے بھائیوں جیسا آپ کا تعلق ہے. اور سر اگر پیپلز پارٹی کی جانب سے آپ کو ٹکٹ کی آفر کروائی جاتی ہے تو آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے یا پھر اس کو آپ ریجیکٹ کریں گے؟ حافظ صاحب دیکھیں, پارٹیاں ٹکٹوں کی آفریں نہیں دیا کرتی. آپ کے سامنے یہاں پہ پارٹی ٹکٹوں کے لیے سیاستدان یہ جو پالیٹیشین ہے کتنا زور لگاتے ہیں اور کیا کیا حربے استعمال کرتے ہیں. ہاں یہ ضرور بات ہے کہ پیپلز پارٹی کا ٹکٹ اگر میں لینے کی کوشش کروں تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ میں پیپلز پارٹی کا ٹکٹ لے سکتا ہوں, مگر وقت پہ فیصلہ کریں گے. ابھی اس میں بھی کافی رکاوٹیں ہیں. کچھ لوگ اس طرح کے ہیں کہ جن کو میں ناپسند کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ اگر میں نے مل کے پالیٹکس کرنی ہے تو پھر مجھے سیاست کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. دیکھیں میں تو جس ذہن سے اور جس نظریے سے اس میدان میں داخل ہوا ہوں, انشاءاللہ تعالی کوشش ہے, سمجھتا ہوں کہ اچھی سیاست کرنی ہے اور اچھے لوگوں کے ساتھ مل کر کرنی, نہ کہ ان لوگوں کے ساتھ مل کے میں بھی اسی طرح کی ہو جاؤں کہ جنہوں نے اس حلقے کی اس علاقے کی تباہی کی ہے, بربادی کی ہے.
عاطف بھائی آپ کی بہت زیادہ مہربانی کہ آج کے عید الاضحیٰ کے پرمسرت موقع کے اوپر بھی آپ نے ہمیں اور ہماری ٹیم کو پروگرام کے لیے ٹائم دیا. ہماری ویل وشز آپ کے ساتھ ہیں اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرے. آپ کی سر بہت مہربانی, آپ کی بہت نوازش. ایک بار ہم پھر آپ کو اپنی طرف سے اور اپنی ٹیم کی جانب سے اسپیشلی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت شکریہ عابد صاحب, میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے, آپ نے مجھے موقع فراہم کیا, بہت شکریہ. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے فرزند قلعہ امیدوار پی پی 54 حاجی عاطف منیر دوگل صاحب. اگلے پروگرام تک اپنے ہوسٹ حافظ امین کو اجازت دیجیے. ملیں گے کسی نئی سیاسی شخصیت کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے بچوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.